700 یا 600 سادہ جو انہوں نے یہاں لائے تھے اسی میں لوگ تھے کرافٹسمین تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ ریشم کا کام جانتے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو کہ ختم بند کا کام جانتے تھے. تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے صرف دینی تبلیغ یہاں پہ انجام نہیں لائی، کرافٹسمین شپ انہوں نے بہت ڈیولپ کی کشمیر میں. اسی طرح جو ختم بند آپ دیکھتے ہیں، ختم بند کی چھت جو ہم لوگ بناتے ہیں، ختم بند تعلق یہ سوانان چھ، وہ ختم بند چھت بھی حضرت امیر کبیر میرزا علی حمدانی نے ہم کو سکھایا تھا. سلک کے بہت سارے معاملات، ریشم کے بہت سارے معاملات، ریشم ویو کرنا، بلکہ پشمینہ، یہاں تک کہ یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات ہوگی لیکن تاریخ میں یہ باتیں لکھی ہیں کہ پشمینہ کو جو یہاں کی بیوٹیفیکیشن ہے، جو یہاں کا پشمینہ کا جو کرافٹسمین شپ ہے، وہ حضرت امیر کبیر میرزا علی حمدانی نے یہاں لائی. یتن تھکپن تمس علی وقارس چھ سونی علی شیر جبارس گلاب چھم یاز باغی ولایت عجم مشکان شکر پروردگارس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سب سے پہلے شکر گزار ہے ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد کے. آج ہم حاضری کے لیے پہنچے ہیں حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی کے دربار میں. خبر میان پیرو یم وقت یوت آئے سو سلطان شہاب الدین اشمت حکمران تمہ وقت تو اتھ دورس مز آئی یم تو یتن چھس بہ مناسب یسن زان تواریخی طور سال ورود یس زن یوت ینک وری یہ 774 ہجری مطابق 1372 to 73 عیسوی. ات سنس مز ہجری سن 774 ہجری تو عیسوی سن 1372 نتہ 73. ات مز آئی سلطان سید شہاب الدین سندس دور اقتدارس مز یوت یم سات سلطان شہاب الدین ہندوستان ست مصروفی جنگ تو تم سن بوے قطب الدین یم یہ حکمران تمہ سات تو ام وقت حضرت شاہ ہمدان ات یم سات 774 ہجریس مز یوت آئے ام سات خالی 4 رتن رودمت جناب حضرت امیر مز. پتہ محض جنگس پہ گمت تیز زونمت یہ بادشاہ جنگس ست آور تو تم محض جنگس پہ گمت اور تر تم جنگ بندی ہند مشور دتمت اور شکر اللہ تعالیٰ کن کہ امس بخت بڑ سندس مشور ست رود بادشاہ جنگ کرنے نش پتھ. تو دوبارہ تواریخ لکھان کہ سید موصوف حضرت شاہ ہمدان آئے 761 ہجری یعنی کہ 1369 عیسویس مز آئی بیم یمن زبردست کیوریازٹی کہ مز گھت کرہ بہ دین مبینس خدمت. یم آئی 761 ہجریس مز واپس اور یہ سہ مبارک وقت یم سات 2 ورین کنٹینیوسلی عجمس مز پھیر تو رود دین مبینش فہمائش کرن. اور شکر اللہ تعالیٰ کن اس سون ننوین اس اللہ تعالیٰ ہن عنایت کورمت زن بہ ون لیٹران پتہ برونٹ کن تہ عرض کرو کہ یہ کت پٲٹھۍ چھُ یہ ننوینی پرگنہ مارٹن کت پٲٹھۍ چھُ جاگیرس مز حضرت امیرس آمت عطا کرنے. یہ دین مبینس خدمت کرنس پہ تمہ وقت بادشاہن اس میں عرض کور سلطان شہاب الدین ام دین مبینس بہترین خدمت کرنس معاوضہ دتمت کہ 3 پرگن دتک ہندس جاگیرس مز. عرض کور کہ یہ مز لگنو تہ لنگرک خرچہ تو تر من
سہ گام یتھ گامس مز تُہۍ تہٕ بہٕ ونکٮ۪ن روزان چھِ یتھ ونکٮ۪ن أسۍ نُنوِ ونان چھِ تہٕ یہِ چھُ پرگنہٕ مارٹنڈُک اکھ شوبدار گام اوسمُت عليك يا رسول وسلام عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلام عليك يا حبيب الله سنيني مدى
یا سٲنِس نُنمہٕ چھُ پروردگارن یہ مہربٲنی عطا کٔرمٕژ کہ جناب حضرت بانی اسلام رحمۃ اللہ علیہ چھِ أتھۍ 2 ؤرین ہٕنٛدِس اتھ مبارک پیریڈس منٛز یُس 761 ہجری پٮ۪ٹھ شروع گوٚمُت چھُ 2 ؤرین ہٕنٛدِ خٲطرٕ یِمنٕے 2 ؤرین منٛز چھِ اَسہِ تِم مبارک 40 دۄہ آمٕتۍ یِمن 40 دۄہن منٛز اکھ چِلہٕ جناب حضرت امیرو یتھ سٲنِس گامس منٛز کوٚرمُت چھُ برلبہِ دٔریاو یُس ارپت دٔریاو وسان چھُ تہٕ ییٚتٮ۪ن وٕنکٮ۪ن یِہٕنٛز تھکہٕ پٮ۪نٛڈ موٗجوٗد چھُ یتھ تھکہٕ پٮ۪نٛڈِ پٮ۪ٹھ مےٚ ہی ناچیٖزن تہِ یہِ ووٚنمُت چھُ ییٚتٮ۪ن تھکہٕ پٮ۪نٛڈ تٔمِس علی وقارس چھُ یُس سٲنی علی شیر جبارس گۄلابا چھُم یہِ آز باقی ولایت عجم مشکان شکر پروردگارس عجمس پھٲلو امی شوبدار گۄلابن مُشک یہِ اوس ولایتُک مُشک رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد مُشک تہٕ یہِ مُشک دار گۄلاب بیوٗٹھ أتھۍ دٔریاو بٔٹھِس پٮ۪ٹھ برلبہِ سڑک نُنمہِ گامس منٛز ییٚتٮ۪ن وٕنکٮ۪ن ظٲہرس منٛز سون قبرستان تہِ چھُ اتٮ۪ن چھُ جناب حضرت امیرن ہٕنٛز سۄ مبارک تھکہٕ پٮ۪نٛڈ تہِ وٕنکٮ۪نس تہِ موٗجوٗد یتھ تھکہٕ پٮ۪نٛڈ یِمو تشریٖف تھوٚومُت چھُ اور اتھ تھکہٕ پٮ۪نٛڈِ مُتعلق چھُ مےٚ یِہوے گُزٲرِش کہ یہِ چھُ چوٗنٛکہِ برلبہِ دٔریاو اوسمُت پتہٕ یِم زن ییٚتٮ۪ن پیٖر بُزرگ حضرات گُزریمٕتۍ چھِ اَسہِ چھُ خاص کر أکِس نام نٲمی پیٖر صٲب تِم چھِ اَسہِ بایتی پیٖر تہِ یتھ گامس تہِ چھِ تِم پیٖر تِمن چھُ اوسمُت حضرت پیٖر شمس الدیٖن صٲب ناو پتہٕ چھُ تِہنٛدِ یہِ حظ فرموداتو مُطٲبق پتہٕ چھُ تِمو پننہِ جایہِ محسوٗس کوٚرمُت کہ یہِ چھُ چوٗنٛکہِ تُگیانی نالس پٮ۪ٹھ سہلاب نالس پٮ۪ٹھ یہِ دربار اتٮ۪ن جناب حضرت امیرن ہُنٛد یہِ مبارک تھکہٕ پٮ۪نٛڈ تتھ اوسمُت تمہِ وقتہٕ از برونٛٹھ واریاہ کال یہ آج سے 100 سال پہلے کی بات ہے تمہِ ساتہٕ تہِ چھُ تتھ تعمیٖر اوسمُت پتہٕ چھُ حضرت پیٖر صٲبس محترم شمس صٲبس چھُ باسیومُت تمہِ ساتہٕ خبر خۄدا تعالیٰ دِیِن نجات چوٗنٛکہِ یہِ چھُ برلبہِ دٔریاو اتھ ما واتہِ تکلیٖف کینٛہہ پتہٕ چھُ حضرتو اتٮ۪ن توبرُکات چھِ اَسہِ سنگہِ پاک ٲسمٕتۍ یِم زن منسلک چھِ لُکن ہٕنٛدۍ وننہٕ مُطٲبق چوٗنٛکہِ اتھ مُتعلق چھُنہٕ مےٚ طبی مےٚ حظ پوٚرمُت کینٛہہ تہٕ یہِ چھُ مےٚ دل بدل بوٗزمُت اتھ منٛز چھُ غلام محمد چوپان صٲب اوس اَسہِ ییٚتٮ۪ن اکھ برگُزیٖد بُزرگ اکھ تِمو نیوٗ آز دُنیا تشریٖف سُہ گُزریو تقریٖباً 2 ہَتہِ گُزریو سُہ واریاہ عمر رشیٖد اوس سُہ تٔمۍ ووٚن مےٚ دوٚپُن بہٕ حظ اوسُس تمہِ ساتہٕ زبردست جوان ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ پیٖر شمس صٲبن ووٚن دوٚپُن غلام محمدو ییٚتٮ۪ن روٗزِ راتس رٲچھ تِکیٛازِ زبردست بٲرِش چھِ ٲسمٕژ وسان أتھۍ بٲرشہِ دوران چھُ پیٖر صٲبو پتہٕ تٔمِس فرمویوس ییٚتٮ۪ن چھِ یِم توبرُکات یِمن روٗزِ راتس رٲچھ صُبحن کرو کٲم ییٚتٮ۪ن چھُ مرحوٗم اَسہِ بُزرگا اکھ اوسمُت تِم چھِ آز قبرِ اندر اللہ تعالیٰ کٔرِن تِمن جنتس منٛز جاے تِمن چھُ اوسمُت ناو سلطان ٹھوکُر أمۍ سلطان ٹھوکرن چھُ ڈونیٹ کٔرمٕژ پنٕنۍ واریاہ زٔمیٖن ییٚتٮ۪ن دوٚپمُت چھُن یِم توبرُکات کھٲلِو حظ وۄنۍ توٚتنٕے بہٕ حظ چھُس وَژھِ مٲلجہِ فری آف کاسٹ کانٛہہ قۭمتھ رٹنہٕ ورٲے چھُس بہٕ امہِ خٲطرٕ زٔمیٖن ڈونیٹ کران تٔمۍ چھِ بِچارن پنٕنۍ آباد زٔمیٖن تمہِ خٲطرٕ ڈونیٹ کٔرمٕژ تہٕ شُکر اللہ تعالیٰ ہس کُن ادارے تحقیقات اسلامی اسلام آبادن کوٚر اَسہِ تتھ منٛز معاونت تِمو دیُت اَسہِ وٕنکٮ۪ن تِمن توبرُکاتن تتھ مُبارک مسجد پاکس منٛز یُس اَسہِ خٲلی ییٚتہِ گام کٮ۪ن کینٛژن لُکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ چوٗنٛکہِ آبٲدی چھِ تمہِ ساتہٕ آز برونٛٹھ 100 ؤری ٲسمٕژ واریاہ کم تمہِ ساتہٕ اوس تِمو خٲلی 50-60 نفرن سُنٛد تتٮ۪ن مسجد پاک بنومُت سۄ ٲس واریاہ بظٲہر لۄکٕٹ مسجد پاک پتہٕ آیہِ محترم قٲضۍ ڈاکٹر نثار صٲبٕنۍ والدِ گرامی یِم زن فخر الوازین یہِ حظ غلام محمد صٲب مےٚ چھُ بچپنس منٛز یاد تِمو ییٚلہِ اتٮ۪ن تشریٖف تھوٚو تہٕ حضرت بانی اسلامن ہُنٛد تواریٖخ نظرِ تل تھٲوِتھ تہٕ حضرت بانی اسلامن ہُنٛد اتٮ۪ن چلو گُزارنہٕ نظرِ تل تھٲوِتھ ووٚن فخر الوازین غلام محمد قٲضۍ صٲبن تمہِ ساتہٕ یہ میرے بچپن کی آج سے تقریباً 50 سال پہلے کی بات ہے تمو تمہِ ساتہٕ اَسہِ مشورٕ دیُتمُت فرمو یۄس یہِ لۄکٕٹ مسجد ہن چھو ییٚمہِ ساتہٕ اللہ تعالیٰ استقامت دِیو یہِ کٔرۍزِہون شہیٖد اتٮ۪ن کٔرۍزیو تُہۍ بوٚڑ مسجد مبارک جامع بناونٕچ کوٗشش تیمور ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کو تاریخ میں تیمور لنگ کے نام سے جانا جاتا ہے انگلش والے سے تیملین کہتے ہیں انگریز تیملین اس بادشاہ کو کہتے ہیں منگول ریس کا ایک بادشاہ تھا جب حضرت امیر کبیر کا اس کے ساتھ تھوڑا سا کنفلکٹ ہوا تو اس نے امیر کبیر میر سید علی احمد علی کی دعوت کی دعوت کرنے کے بعد اس نے دعوت کا جو دسترخوان تھا وہ اس طرح سے لگایا کہ تیمور کے پیچھے والی جگہ حضرت میر سید علی احمد علی کو کھانا پڑتا اور پھر کیا ہوا کہ جب یہ روایت بیان کی جاتی ہے یہ کرامت حضرت میر سید علی احمد علی کی بیان کی جاتی ہے کہ جب وہ محل میں گھسے اس دعوت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا نظام کیا کہ پورا محل گھوم گیا اور جو تیمور لنگ نے حضرت امیر کبیر کی جگہ اپنے پیچھے رکھی تھی وہ جگہ ان کے سامنے آ گئی تیمور کے سامنے آ گئی تو دونوں نے کھانا ایک دوسرے کے سامنے کھایا
امیر کبیر میرزا علی حمدانی کا جہاں تک تعلق ہے، ان کا لقب علی ثانی کشمیر ہے. ان کو کہا جاتا ہے علی ثانی، یہ دوسرے علی تھے. ان کی پیدائش 714 ہجری میں ہوئی، جو کہ انگلش کیلنڈر کا 1314 ہے. اور ہمدان میں ان کی پیدائش ہوئی، اور شروعاتی تربیت انہوں نے علاء الدولہ سمنانی سے حاصل کی. علاء الدولہ سمنانی جو ہے یہ محی الدین ابن العربی کے وحدت الوجود کے کانسیپٹ کے بالکل مخالف تھے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ امیر کبیر نے اس وحدت الوجود کے متعلق اور اس کے فیور میں رسالہ وجودیہ تحریر فرمایا. اس کے بعد جو ہے حضرت امیر کبیر نے متعدد کتابیں لکھی. کچھ لوگ کہتے ہیں 12 کتابیں لکھی، کچھ لوگ 30 تک بھی کہتے ہیں. ہمارے نزدیک ہمارے پاس کچھ کتابیں ایسی ہیں جو کہ بہت مشہور ہیں، جیسے ذخیرۃ الملوک بہت مشہور ہے. حضرت امیر کبیر میرزا علی حمدانی کا جو کشمیریوں کے لیے تحفہ تھا، وہ جو کہ توحید کا ایک بہت بڑا منبع ہے، توحید کا بہت بڑا ایک ثبوت ہے، جو کہ ہمارے پاس اوراد فتحیہ ہے، وہ انہوں نے لکھا. اس کے بغیر بھی متعدد کتابیں انہوں نے لکھی تھی. موصوف نے 3 بار کشمیر کا دورہ کیا، 3 بار متعدد اوقات پہ کشمیر میں گئے. اور آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے کشمیر میں کشمیر علاقے سے شروع کر کے لیہ لداخ تک ہر جگہ تبلیغی مشن انجام دیا. اور تبلیغی مشن کے بارے میں تو تقریباً سب کو معلوم ہے. پہلی بار انہوں نے 774 ہجری جو کہ 1372 عیسوی تھا، پہلی بار وہ کشمیر تب آئے. دوسری بار 781 میں جو کہ 1379 تھا، اور تیسری بار 785 ہجری میں 1383 جو تھا 1383 عیسوی جو تھا، تیسری بار انہوں نے تشریف لایا. اور انہوں نے یہ آخری بار جب یہ آئے تو سلک روٹ سے ہوتے ہوئے، لداخ سے ہوتے ہوئے ادھر آئے. اور تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے صرف دینی تبلیغ یہاں پہ انجام نہیں لائی، بلکہ انہوں نے متعدد طریقوں سے یہاں پہ کام کیا. اگر آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کرافٹس مینشپ انہوں نے بہت ڈیولپ کی کشمیر میں. جو کشمیر کا حمام کا جو ہے کلچر تو ہمارے یہاں پہلے سے تھا، حمام بنانے کا کلچر ہمارے یہاں پہلے سے تھا، لیکن جو کشمیر کا پہلا کمیونٹی حمام بنایا گیا وہ کشمیر میں تھا. جو سری نگر میں خانقاہ معلیٰ ہے وہ ایک کمیونٹی حمام تھا. وہاں پہ انہوں نے ایک حمام بنوایا کشمیری لوگوں سے، جہاں پر یہ سارے محلے کے بلکہ علاقے کے لوگ آ کر وہاں پہ حمام کی خدمات حاصل کر پاتے تھے. اسی طرح جو ختم بند آپ دیکھتے ہیں، ختم بند کی چھت جو ہم لوگ بناتے ہیں، ختم بند تعلق یہ سے بنانا چاہیے، وہ ختم بند چھت بھی حضرت امیر کبیر میرزا علی حمدانی نے ہم کو سکھایا تھا. سلک کے بہت سارے معاملات، ریشم کے بہت سارے معاملات، ریشم ویو کرنا، بلکہ پشمینہ، یہاں تک کہ یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات ہوگی لیکن تاریخ میں یہ باتیں لکھی ہیں کہ پشمینہ کا جو یہاں کی بیوٹیفیکیشن ہے، جو یہاں کا پشمینہ کا جو کرافٹس مینشپ ہے، وہ حضرت امیر کبیر میرزا علی حمدانی نے یہاں لائی. یہ کیسے ہوا؟ بالکل ایک آدمی جو کہ اللہ کے ساتھ ملا ہوا ہو، وہ ساری چیزیں اس کے لیے یہ ساری چیزیں سیکھنا اور سکھانا عام سی بات نہیں ہے. لیکن ہوا کیسے تھا؟ جب وہ وہاں سے نکلے تھے، جب ہمدان کے شہر سے وہ یہاں آئے تھے، تیمور لنگ کے ساتھ جو کنٹروورسی ہوئی تھی اس کی وجہ سے، تو انہوں نے اپنے ساتھ 600 سید ساتھ میں لائے تھے. کچھ کہتے ہیں 600 سید، کچھ کہتے ہیں 700 سید سادات. 700 یا 600 سادات جو انہوں نے یہاں لائے تھے، اسی میں لوگ تھے کرافٹس مین تھے. کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ ریشم کا کام جانتے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو کہ ختم بند کا کام جانتے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو باقی کام جانتے تھے. وہی جب کشمیر آئے تو انہوں نے یہاں پہ الگ الگ کرافٹ سکھائے. غرض مقصد میرا یہ ہے، مدعا میرا کہنے کا یہ ہے کہ جو ہم لوگ امیر کبیر میرزا علی حمدانی کو صرف ایک مبلغ کی صورت میں، صرف ایک دین کے اشاعت کرنے والے کی صورت میں ہم لوگ دیکھتے ہیں، وہ اس تک محدود نہیں تھے، بلکہ انہوں نے کشمیری کلچر ڈیولپ کرنے میں، کشمیری کلچر کو ترقی دینے میں اور اس کو آگے بڑھانے میں، آگے لے جانے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا. ہمارے تمام سامعین اور ناظرین کو ہمارا پیار بھرا سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، آج کی اس ویڈیو کلپ میں ہم بات کریں گے ایک ایسی ذات کی جن کو زمانہ محسن کشمیر یا شاہ ہمدان کے نام سے پکارتی ہے. تو آئیے شروعات کرتے ہیں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقدس اسم پاک سے. آپ کا اصلی اور مکمل نام میر سید
अली हमदानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बताया जाता है। शाही हमदान, अमीर कबीर या अली सानी या मुहसिन कश्मीर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के अलकाबात हैं। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह 714 हिजरी बमुताबिक 1314 ईस्वी हमदान शहर में पैदा होते हैं। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह हसनी और हुसैनी सैयद थे। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शुरुआती तरबियत अलाउद्दौला सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाई और वो सिलसिला कुबरावी के मशहूर बुजुर्ग और आलिम दीन थे। आपको बताते चलें कि अलाउद्दौला सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अगरचे इब्ने अरबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दिए गए तसव्वुर वहदतुल वजूद के मुखालिफ थे, लेकिन अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने वहदत